بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکشن تو آنا تھا، پاکستان کی طرف سے جو ریاکشن ہوا، جو ریاکشن آپ نے دیکھا، وہ ضروری بھی تھا اور ہونا بھی تھا، اینڈ اٹ واز ایکسپیکٹڈ، کیونکہ اٹس ہائی ٹائم کہ جو ہمارے ساتھ سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، ہمارے ملک کے اندر جو سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اس کو میرے خیال میں اب اس کو کاؤنٹر کرنے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ پیپل لائک اکراس دا بارڈر، وہ اینٹیز آئی وڈ سے، وہ لوگ جو ملک کے اندر، پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے میں یہاں پہ بالکل تیزی سے کام کر رہے تھے اور جن کو فائنینسنگ بھی ہو رہی تھی، میرے خیال میں دے اسٹارٹیڈ ٹیکنگ اس فار گرانٹیڈ، انہوں نے میرے خیال میں ہمیں فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو ہمیں کرنا پڑا، جو ہمیں وہاں پہ ریئیکشن شو کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہاں پہ وہاں پہ جو میں نہیں کہوں گا وہاں پہ افغان شہری تھے، وہاں پہ افغان ٹیررسٹ کیمپس اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے نمائندگان جو وہاں پہ موجود تھے، ان کو ہٹ کرنا ضروری تھا۔ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے ہمارے افغان بھائیوں کے ساتھ، کوئی ہمارا ان کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ہم نے ساری زندگی، آئی وڈ سے زندگی ہوتی ہے 40-50 سال، ہم نے ان کی خدمت کی، مہمانداری کی، ان کو اپنے گھروں میں رکھا، وہ ساری چیزیں سب کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ سو ہماری ان سے کوئی جنگ نہیں ہے، افغانیوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن جو وہاں کی سرزمین ہے، افغانستان کی جو سرزمین ہے، وہ جو دہشت گردوں نے استعمال کرنی شروع کر دی ہے، اور جس کا انہوں نے کہا تھا جب وہ حکومت آئی تھی اور دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور اگر وہ دہشت گردوں نے استعمال کرنی شروع کر دی ہے تو پھر ایک سچویشن تو بنتی ہے، اور کیا ہم اپنی ٹیریٹری جو ہے اس کی حفاظت نہ کریں؟ ہمیں اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرنی آتی ہے، ہم نے اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ سو دیٹ از فار شور۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئر میسج، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ میسج ہم نہیں دے سکتے دنیا کو، اور ان لوگوں کو، خاص طور پہ ان لوگوں کو جنہوں نے کراس دا بارڈر افغانستان کے اندر کیمپس کھولے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جناب ہمارے بارڈرز کے اندر ان کو بھیجا جاتا ہے۔ دیکھیں وہی اسٹریٹجی جو میں نے کچھ روز پہلے آپ کو بتائی تھی کہ کرتے یہ ہیں وہاں پہ ٹیررسٹ، کہ ہماری جو پوسٹیں ہیں ان کو جناب وہاں پہ انگیج کیا جاتا ہے۔ انگیج کیسے کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ فائرنگ کی جاتی ہے تاکہ توجہ ہٹائی جائے، اور وہاں پہ جناب جو فائرنگ ہو رہی ہے وہاں سے دہشت گردوں کی طرف سے، وہاں پہ توجہ دلوائی جاتی ہے، اور جو پورس بارڈر ہے ہمارا، وہاں سے ان کو سنیک ان کیا جاتا ہے، ان کو اندر گھسایا جاتا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ توجہ جو ہے بٹ جائے، اور وہ لوگ جو دہشت گردی پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں وہ دوسرے راستوں سے پاکستان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو وہاں پہ لوگ مارے جا چکے ہیں جو دہشت گردی میں انوالو ہیں، اس میں 118 لوگ ایسے ہیں جو افغان نیشنلز پائے گئے ہیں جو دہشت گردی میں انوالو تھے۔ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، افغان لوگوں کے ساتھ، افغان بھائیوں کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ہم صرف اور صرف وہاں پہ موجود، اس زمین پہ موجود، افغان زمین پہ موجود جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے، ان کو ہم نے جناب ان کو سبق سکھانا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ نہیں بھائی، انف از انف، بہت ہو گیا، ہم نے اپنے گھر میں آپ کو جگہ دی تھی، اپنے گھر میں آپ کو رکھا تھا، ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ اٹھ کے، آپ کے فورن منسٹر افغانستان کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور جا کے انڈیا سے دوستی بڑھانی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھائیں کہ جناب کتنے افغان ریفیوجیز ہیں جن کو ایکسپٹ کیا تھا انڈیا نے، یا کتنے لوگ ایسے ہیں جو افغان ریفیوجیز ہیں جو انڈیا گئے تھے، یا انڈیا نے ان کو ایکسپٹ کیا تھا کہ ہاں جی آ جاؤ ساڑھے کول، ہم آپ کی مہمانداری کرتے ہیں۔ انڈیا نے تو کوئی دروازے نہیں کھولے تھے، کوئی بارڈر نہیں کھولے تھے افغانیوں کے لیے کہ آ کے ہمارے پاس رہ لیں آپ، ایسا تو نہیں ہوا تھا۔
ہم نے آپ کے لیے دروازے کھولے تھے, ہم نے آپ کو اپنے گھروں میں رکھا تھا, ہم نے آپ کو یہاں پہ رکھا اور کئی سال رکھا. یہاں پہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھیلتے رہے, ہمارے ساتھ پڑھتے رہے, ہمارے ساتھ نوکریاں کرتے رہے, اور آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں یہاں پہ. تو آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں, آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے. انڈیا آپ کو یہ ویلکم کرے گا, 4 پیسے دے دے گا, 4 ٹکے دے دے گا, اینڈ دیٹس اٹ. اور وہ بھی اپنے انٹرسٹ کے لیے. اور وہ جو پراکسی وار ہے جس کا آپ کوشش کر رہا ہے انڈیا, کہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں, جو دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں افغانستان کے اندر, ان کو پراکسی وار کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ پراکسی جو ہے جو افغانستان میں ہے اس کو پاکستان کے اندر دھکیلا جائے, اور یہاں پہ آ کے پراکسی وار دوبارہ کریں, اور یہاں پہ جناب پراکسی وارز کرتے رہے. اور بلکہ کہ چاہے وہ افغان بارڈر ہو, چاہے وہ کے پی کے بارڈر ہو, یہاں پہ کرتے رہے وہ جناب دہشت گردی. وہ نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا, یہ اب نہیں ہوگا. یہ ہم نے آپ کو جواب دیا ہے. آپ کو لائٹ ایمونیشن ہو اس پہ بھی جواب دے دیا ہم نے, آپ کو ہیوی آرٹلری ہو اس سے بھی ہم نے آپ کو جواب دے دیا. آپ نے اپنی جو پوسٹیں تھیں وہاں پہ جناب جس طریقے سے آپ لوگوں نے چھوڑی, بھاگے, میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے, تورا بورا آپ کو یاد ہوگا, تورا بورا میں کیا ہوا تھا. اور پھر آپ بات کرتے ہیں جناب کہ تورا بورا, یہ تورا بورا کے اندر جو سچویشن تھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن تورا بورو میں جو آپ لوگوں کی سچویشن تھی وہ سب کو پتہ ہے, اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. افغانستان کی جو سچویشن تھی تورا بورا میں وہ کیا تھی وہ ہمیں معلوم ہے. So I don't want to go into those details. And secondly, ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں, کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں, آپ لوگوں کی طرف سے بیانات آتے ہیں کہ جناب ہم نے یہاں پہ سوویت یونین کو شکست دی, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. You people were helped out by Pakistan. That's the reality. اور پاکستان آپ کو ہیلپ آؤٹ نہ کرتا تو آپ کسی بھی یہاں پہ سپر پاور کو ڈس انٹیگریٹ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, سو ہماری مدد آپ کے ساتھ تھی, ہم لوگوں نے مل کے کام کیا تھا, اور پھر جا کے جناب یہاں پہ وہ سچویشن کریٹ ہوئی کہ ایک سپر پاور جو تھی وہ ڈس انٹیگریٹ ہوگی. فائنینشلی بلیڈ کرنا اس نے شروع کر دیا تھا افغانستان کے اندر, اور پاکستان نے اس میں ایک وائٹل رول پلے کیا تھا. آئی ہوپ یو ریمبر دیٹ, دا کولڈ وار ایرا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کولڈ وار ایرا, رائٹ. اس میں ٹھیک ہے اور بھی لوگ انوالو تھے, اور بھی ممالک انوالو تھے, لیکن ایک وائٹل رول ہم نے پلے کیا تھا. سارا کریڈٹ آپ لے گئے تھے, افغانستان کے لوگ لے گئے تھے. تو وہ سارا کریڈٹ آپ لیں, ضرور لیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, بٹ وی نو دا ریئلٹی, وی نو واٹ از گوئنگ آن ان افغانستان, اینڈ وی نو دا پلیسز جہاں پہ یہ سارے دہشت گرد پنپ رہے. سو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اچھے ہمسائیوں کی طرح آپ کے ساتھ رہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلاتے رہیں. آپ کے فارن منسٹر اٹھتے ہیں, انڈیا چلے جاتے ہیں. انڈیا والے کیا دیں گے آپ کو, میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کو کیا دیں گے. آپ کو پیسے دیں گے, پیسے دیں گے, ان دہشت گردوں کو پیسے دیں گے جو ہم شاید آپ ہم سے مانگ رہے تھے کہ ہم ان دہشت گردوں کو پیسے دے دیں اور وہ دہشت گرد خاموش ہو جائے. میں ڈیٹیل میں اس پہ بھی نہیں جاؤں گا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو پیسے دیں گے تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آپ کے ساتھ ہمارا انٹرسٹ ہے, آپ کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے, افغانستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے, ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو وہاں پہ ریلیکسیشن دے سکتے ہیں, ہم آپ کو اور کئی جگہوں پہ ریلیکسیشن دے سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. آپ کے ساتھ چائنا چل رہا ہے, آپ کے ساتھ ایران چل رہا ہے, آپ کے ساتھ رشیا چل رہا ہے, آپ کے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے تیار ہے. آپ صرف ایک ملک کے ساتھ جڑ کے آپ یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ جو اکانومی بوسٹ ہونے جا رہی ہے اس ریجن میں, اور جس کا آپ ایک حصہ بن سکتے ہیں, اور آپ کی زندگیاں بدل سکتی ہیں, افغانستان کے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں, آپ اس کو سیبوٹاج کرنے جا رہے ہیں. سو آئی تھنک میرے خیال میں مت کریں یہ, اور اچھے نیبرز کی طرح رہنا شروع کریں, اور اپنی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں سے خالی کروا لیں. میرے ساتھ اس کے ساتھ بھی میں ایک اور پولیٹیکل سائڈ پہ بھی جانا چاہوں گا میں آج, اور دا پولیٹیکل سائڈ از کہ جناب اس وقت کے پی کے اندر 4 یہاں پہ ایسے کینڈیڈیٹ سامنے آئے. ایک تو پی ٹی آئی کے تو سامنے ہی ہیں, سہیل آفریدی صاحب, جے یو آئی نے بھی پچ کر دیا ہے چیف منسٹر کے لیے کینڈیڈیٹ, نون لیگ نے بھی پچ کر دیا, پیپلز پارٹی نے بھی پچ کر دیا. سو آل ٹوگیدر 4 کینڈیڈیٹس جو ہیں چیف منسٹرز کے لیے پچ کر دیے گئے ہیں. سو اس پر بھی میں بات کروں گا,
لیکن میں یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا, یہ میں سمجھنا چاہوں گا کہ کیا ہم لوگ KPK کے اندر گورنر راج کی طرف تو نہیں جا رہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پہ میں گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب when it comes to like the border situation, the افغانستان situation, اور ہم اس کو کیسے لے کے آگے چلیں گے in the days to come, اور keeping in mind that what افغان گورنمنٹ از ڈوئنگ along with India, اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور افغانستان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ enough is enough, let's stay as good neighbors اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں. عبداللہ گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ گل صاحب سے میں بات کروں گا اینڈ ونس عبداللہ گل صاحب اپنی انپٹ دے دیں گے تو اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب سے میں جانوں گا کہ PTI کہاں کھڑی ہے اور کیا گورنر راج کی طرف تو ہم لوگ نہیں جا رہے, کیا ایک صوبہ جو ہے KPK کا گورنر راج کی طرف تو نہیں جا رہا. تو اس پہ میں بات کروں گا, لیکن پہلے عبداللہ گل صاحب. گل صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ السلام علیکم رانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا, اور میں آئی مسٹ پے مائی ٹریبیوٹ ٹو یو کہ آپ نے جتنے اچھے اور جتنے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے, جتنے اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے یہ باور کرایا کہ یہ ایک ہمارا کسی ملک کے ساتھ, کسی قوم کے ساتھ, کسی مسلک کے ساتھ مسئلہ نہیں, بلکہ ہمارا ایشو جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے. تو مائی سنسیئرسٹ کانگریچولیشنز کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت اور مفصل انداز میں بیان کیا. تھینک یو سر. میں سر عبداللہ صاحب میں آپ کی انپٹ چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے یہ کیوں, دیکھیں ہم تو بہت ریلیف دے سکتے ہیں افغانستان کو, افغان لوگوں کو, ہماری ٹریڈ ہے, میوچل ٹریڈ ہے, ہم ٹریڈ میں ان کو ایک ریلیف دے سکتے ہیں. اینڈ دیر آر سو مینی ادر تھنگز وچ وی کین گو اینڈ ڈو ٹوگیدر افغانستان کے ساتھ. تو یہ پرائرٹی کیوں دینا شروع کر دی انہوں نے انڈیا کو, نمبر 1, اینڈ نمبر 2 انہوں نے کیوں یہاں پہ جناب یہ جو دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن شروع کر دی. تو ان کو کچھ سمجھایا جا سکتا ہے یا یہی طریقہ ہے جو ہمیں کرنا پڑا, مجبوراً کرنا پڑا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ انفلٹریٹ کرتے ہیں, سنیک ان کرواتے ہیں دہشت گردوں کو, اس کو بند کرنے کے لیے ہمیں جوابی کارروائی کرنی پڑی. کیا یہی طریقہ ہے یا کسی اور طریقے سے بھی ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے انٹرسٹ پاکستان سے جڑے ہیں, انڈیا سے نہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ دا کنٹری ہو انیشیٹڈ دس اسکرمش. یہ انہوں نے شروع کیا, اور بالکل رائٹلی یو سیڈ کہ جس طرح سے یہ دہشت گردوں کو اندر کروانا چاہتے تھے. ابھی ایشو یہ ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نظر میں یہ جو افغان حکومت ہے یہ اللیجٹمیٹ حکومت ہے, یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. جو عوام ہے وہ 40 سال کی جنگوں سے جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے, وہ تعمیر و ترقی اور وہاں بہتر معاشی استحکام کی خواہاں ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ان کو یہ سہولت دے سکتا ہے. پاکستان جو ہے وہ ان کو جو ہماری بندرگاہیں ہیں ان تک ایکسیس دے سکتا ہے تاکہ ان کی تجارت بڑھے, ان کے جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر سپورٹ کر سکتا ہے. مائنز اینڈ منرلز کے اندر جو ہے پاکستان اور چین مل کر ان کو جو ہے وہ فروغ دے سکتے ہیں اور ان کی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کے ذریعے دنیا کے اندر ان کے تجارتی چیزوں کو جو ہے پہنچایا جا سکتا ہے. ان سب کے باوجود اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں لائک یو سیڈ ان دا بگننگ کہ انڈیا کیا دے سکتا ہے, انڈیا نے کہاں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو افغان اللیجٹمیٹ حکومت ہے وہ ہسٹری کے رانگ سائڈ پہ کھڑی ہے, وہ تاریخ کے غلط راستے کے اوپر چل پڑے ہیں. انہوں نے یہ بھول گئے کہ ان کے آباء و اجداد نے جو پہاڑی سلسلہ تھا 880 کلومیٹر لمبا جس کا نام ہندو کش ماؤنٹین ہے, ہندو کش. تو اب آپ مجھے بتائیں, یہ تو پاکستان نے تو نام رکھا نہیں تھا, یہ نام تو ان کے آباء و اجداد نے رکھا تھا. اس سے واضح نظر آتا ہے کہ یہ وقتی جو ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے, ایک انڈو افغان نیکسس ہے, اس کے اندر جو ہے باقاعدہ ظاہر ہے اسرائیل کی آشیرواد
وہ بھی شامل ہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ہمیں بلوچستان میں بھی کہیں نہ کہیں ملتے ہیں. لیکن دوسری جانب سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک دوحہ ایگریمنٹ کی باقاعدہ وائلیشن ہوئی ہے اور یہ بڑی ایک پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, اور پاکستان جو ہے اس کا بفٹنگ رسپانس دے بھی رہا ہے اور آئندہ بھی دے گا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ کہاں ٹرین ہو رہے ہیں, جہاں دہشت گرد جو ہیں ان کے ٹھکانے کون سے ہیں. اور اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افغان آرمی جو ہے اس میں سے جو ہمیں ان کے ہیڈ کوارٹرز میں ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں اور داعش کے لوگ, آئی ایس کے پی کے لوگ اور اسی طریقے سے مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کے لوگ جو ہے ان کو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند ٹکڑوں کے پیچھے جو اس ٹائم پہ ان کی ایک ناجائز حکومت ہے, جو زبردستی سیلف پروکلیمڈ حکومت ہے, زبردستی مسلط ہے لوگوں کے اوپر, اس کے خلاف ان کی عوام کو بغاوت کرنی چاہیے, کھڑے ہو جانا چاہیے کہ وہ ایک کافر بھارت کے ساتھ do you see that happening کہ عوام جو ہے حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائے؟ Do you see that happening گل صاحب؟ سر آئی سی اٹ ان نیئر فیوچر. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں اس طرف لے جائیں گے, کیونکہ میں بھی آپ کو پتا ہے بڑا ایک ان کے ساتھ بات چیت رہتی ہے, اور مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک کافر ملک بھارت کے ساتھ مل کر ایک کلمہ گو مسلمان ملک پاکستان کے ویسے I'm sorry I'm cutting you, but this is a big thing which you are coming up with. This is a big time statement which you are coming up with. صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ افغان حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں افغانستان کے اندر سے. So this is a big time thing which you have come up with. جی یہ بالکل کھڑے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پہ افغان قوم جو تھی وہ وہاں ایک اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتی تھی, لیکن اگر آج آپ کفار کے ساتھ کھڑے ہوں, آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ ملا عمر مجاہد کا جو ایک شاگرد ہے امیر متقی جو آج وزیر خارجہ ہے, جس ملا عمر نے بامیان کے اندر باقاعدہ جو اسٹیچوز تھے ان کو توڑا تھا, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ صحیح کیا یا غلط کیا, لیکن انہوں نے توڑا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج وہی امیر متقی اسی بامیان کے اسٹیچوز کی تصویروں کے نیچے انڈیا کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے, پریس کانفرنس کر رہا ہے. واٹ اے شیم فار متقی اینڈ ہز آل کرونیز. کتنا یہ شیم فل ایکٹ ہے کہ آج جو ہے ملا عمر کی روح جو ہے وہ تڑپ گئی ہوگی یہ منظر دیکھ کے. اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھارت نے انویسٹمنٹ کی, جو وہاں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو جب افغانستان کے اندر اشرف غنی اور کرزئی کی حکومتیں آئیں تو اس کے بعد 5 قونصل خانے بنائے گئے وہاں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ, جہاں 5 بریگیڈیئر آفیسر سرونگ بریگیڈیئر آفیسر جو تھے وہ سرو کر رہے تھے, اور نیچرلی واٹ ور دے ڈوئنگ وہ آج آپ کے سامنے ہے. لیکن اس سب کے باوجود the way we have retaliated, the way we have ہم نے جو ان کی بات کو ریجیکٹ کیا ہے امن کی, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب ہمیں امن چاہتے ہیں. امن چاہتے ہیں تو اس کی شرائط بڑی واضح ہے, دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کریں, دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں, اور دہشت گردوں کے یا پاکستان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ کارروائی کریں, اور دہشت گردوں کی آماج گاہ بننے سے اپنے ملک کو روکیں. ہم ان کے خیر خواہ ہیں. آپ نے جیسے شروع میں بیانیے میں کہا یہ دہشت گردوں کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں جن کا مذہب سے, قوم سے, کسی بھی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. افغان ہمارے بھائی تھے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے پڑوسی تھے, ہمارے پڑوسی ہیں, لیکن بھارت کی ایما کے اوپر اگر وہ کوئی ہمارے خلاف ایسا کوئی کردار ادا کریں گے تو ہم ان کو اسی طرح سے نپٹیں گے جس طرح سے ہم نے بھارت کو نپٹا تھا. گاٹ یور پوائنٹ جناب عبداللہ گل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آپ کی بہت اچھی, اور ایز آلویز. اور ایک بریک کی طرف چلتا ہوں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گے اسد عمر صاحب, اور اسد عمر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ویئر از پی ٹی آئی ہیڈنگ ٹورڈز ون, کیونکہ پی ٹی آئی میں وہ رہ چکے ہیں, ہی نوز ان سائڈ آؤٹ اباؤٹ پی ٹی آئی. اینڈ سیکنڈلی ٹھیک ہے 4 لوگ جو ہیں چیف منسٹر کے لیے پچ کیے جا رہے ہیں, کیے جا چکے ہیں بلکہ,
اور JUI نے بھی اپنا چیف منسٹر کے لیے بندہ پچ کر دیا ہے, اور PTI تو سہیل آفریدی ہے ہی ہے, نون لیگ نے بھی کر دیا ہے, اور پیپلز پارٹی نے بھی کر دیے اپنے لوگ پچ کر دیے ایز اے چیف منسٹر KPK. لیکن کیا یہ ممکن ہے, از اٹ پاسبل کہ یہ سب چیزیں جو ہے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں ان دا ڈیز ٹو کم, اور کیا گورنر راج تو نہیں لگنے جا رہا کیا KPK میں؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسد عمر صاحب سے. ویلکم بیک جی, اور اب میرے ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب سے پوچھ لیں کہ جناب KPK میں کیا سہیل آفریدی ہی چیف منسٹر ہوں گے؟ یہ فائنل ہو گیا ہے, اس پہ بھی لوگوں کی ابھی تک لوگ ڈاؤٹ فل ہیں کہ جناب یہ فائنل کینڈیڈیٹ شاید نہیں ہے, لیکن اب تو 4 کینڈیڈیٹ سامنے آ چکے ہیں. JUI کا کینڈیڈیٹ بھی آ گیا, نون کا بھی آ گیا, پیپلز پارٹی کا بھی آ گیا, لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹس ہیں. لیکن ایک اور چیز جو آ رہی ہے, بار بار سامنے آ جاتی ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں جو چیف منسٹرشپ والی بات ہے ساری انڈو ہو جائے گی, اور کیا گورنر راج کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اسد بھائی, what do you have to say about this one? اچھا جی, پہلی بات تو یہ دونوں جو آپ نے سوال پوچھے جی, یہ دونوں سوال کتنی ایک افسوسناک صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں جی, کہ ایک اسمبلی ہے جس کے اندر 75% سیٹیں ایک پارٹی کے پاس ہیں, باقی سب کے پاس ملا کے 25 سیٹیں ہیں. اس 25 سیٹوں کے 25% سیٹیں ہیں, اور ان کے اوپر بھی آپ کہہ رہے ہیں 3 مختلف دعوے دار آ گئے ہیں. تو اس میں تو کوئی سوال ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کون کل وزیر اعلیٰ بنے گا, لیکن واقعی میں لوگوں کو سوال ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی جمہوریت اس وقت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, آپ کا نظام کدھر کھڑا ہوا ہے. دوسرا یہ سوال گورنر راج کا, کس بنیاد کے اوپر گورنر راج لگنے جا رہا ہے, کیا اس کا معیار کیا ہوگا, کس بات پہ کہا جائے گا کہ گورنر راج لگنے جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر دہشت گردی ہو رہی ہے صوبے میں, وہ بنیاد بننی ہے, تو بلوچستان میں تو آج سے 1.5 سال پہلے گورنر راج لگ جانا چاہیے تھا. عجیب و غریب پاکستان میں ہم پتہ نہیں اپنے لیے نئے تجربات کر 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 کے مشکلات اپنی بڑھاتے چلے جاتے ہیں. گڑھا جو ہم نے کھودا ہوا اپنے لیے اس کو گہرا کرتے چلے جاتے ہیں. تو امید یہ ہے کہ کل ایک نارمل کامن سینس پریویل کرے گی, ووٹ ہوگا, جس کو تحریک انصاف نے نامنیٹ کیا ہوا ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے گا, اور اس کے بعد کارکردگی کرے گا, عوام دیکھے گی اسے پسند آئی کہ نہیں پسند آئی. اچھا چلیں, میں بیچ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اسد صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ پریویس بیانات ایسے ہیں, کچھ تقاریر ایسی ہیں جو سہیل آفریدی کی ہیں, اور جس پہ لوگوں نے یہاں پہ آبجیکشن شروع کیا تھا. اور اس وقت جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے, جو کل سے ہی شروع ہوئی ہے سچویشن بارڈر پہ, اور اس پہ اگر ان بیانات کو سامنے رکھا جائے, سہیل آفریدی کے بیانات کو, سچویشن صوبے کی, بارڈر کی آپ کے سامنے, سو اس نظریے سے اگر دیکھا جائے چیزوں کو, تو اس میں آپ کے خیال میں ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو سیئنگ, بٹ دین اگین تھوڑا سا آگے لوگ چل پڑتے ہیں کہ جناب اس سچویشن کے ہوتے ہوئے کیا سہیل آفریدی جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے, دا میجورٹی از ود PTI, ٹھیک ہے, سب لوگ PTI کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں, شاید پروبیبلی اسمبلی کے اندر یہ تو خیر پتہ چل جائے گا, کیونکہ وہاں پہ ایک اور بھی بات سامنے آ جاتی ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی 20-22 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسٹامپ پیپرز بھی دیے ہوئے ہیں کہ جناب جہاں کہیں گے وہاں پہ چل پڑیں گے ہم. سو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا, ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کیجیے گا, کیونکہ آپ تو بڑا عرصہ گزارا آپ نے PTI کے ساتھ. آپ نے دو تین مختلف باتیں کی, اس میں سے تینوں کا مختصراً جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو سب سے آخری والی سے شروع کر دیتے ہیں. یہ میں نے بھی سنا ہے کہ اسٹامپ پیپر کے اوپر 20-22 لوگ لکھ کے آئے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں کہاں گنجائش ہے کہ آپ ایک شخص جو الیکشن لڑنے کے لیے آ رہا ہے اس سے اسٹامپ پیپر کے اوپر کوئی حلف نامے لگائے؟ مطلب وہی میں بول رہا ہوں نا کہ آپ کے جو سارے سوالات, اور میں آپ پہ نہیں الزام ڈال رہا, میں آپ کے سوال بالکل ویلڈ ہے, اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں صرف یہ نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ آپ کا نظام کہاں کھڑا ہوا ہے, قانون آئین کدھر گیا ہے. دوسرا دیکھیں, 2 مختلف باتیں آپ نے کی. ایک یہ کہ اس نے سہیل آفریدی نے کچھ تقاریر ایسی کی جو رضا تھی, اور دوسری بات یہ کہ صوبے کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کو خاص طور پہ سامنے رکھتے ہوئے یہ شاید بہتر نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ بنے.
تو پہلی بات تو اگر اس نے کوئی باتیں ایسی کی جس پہ کسی کو اعتراض ہے تو یار باتیں کرنے پہ تو، اور خاص طور پہ سیاستدان کی باتوں پہ تو ہمیشہ کسی نہ کسی کو اعتراض ہوتا ہے. اگر اس کی باتوں نے قانون توڑا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب اس نے قانون توڑا تھا تو اس وقت کیوں نہیں ایکشن لیا گیا؟ یہ ایکشن اب کیوں لیا جا رہا ہے؟ ایسا تو کہیں بھی قانون میں نہیں لکھا کہ آپ قانون توڑ سکتے ہیں اگر آپ صرف ایم پی اے ہو، لیکن آپ قانون توڑ کے پھر ایم پی اے سے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، ہم ایک جمہوری نظام، ایک آئینی نظام میں رہتے ہیں نا، ایک آئین اور قانون کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر اس نے قانون توڑا تھا، میں تو نہیں فیصلہ کر سکتا کہ اس نے توڑا یا نہیں توڑا، لیکن اگر توڑا تھا تو اس پہ اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اب جو وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے اب اس کے، اور اگر قانون نہیں توڑا تھا اور صرف اس نے ایسی باتیں کی تھی جو باتیں کسی کو پسند نہیں آئی، تو یار باتیں تو ہمیشہ سیاستدان ایسے کرتے ہیں جو کسی نہ کسی کو نہیں پسند آتی. تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے یہ پوچھا کہ جو صوبے کی صورتحال ہے، آپ نے اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت زور دے کے ایک بات کی کہ دیکھیں، جب ہم دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہیں جو کوئی وردی پہن کے نہیں پھر رہا، جو لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں عوام کی جب تک بھرپور تعاون نہ ملے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں مبشر کہ کیا عوام کا تعاون بڑھنے میں، ملنے میں آپ کو مدد حاصل ہوگی اگر 75% سیٹیں جتوا کے جس پارٹی کو اس عوام نے اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے اس کا وزیر اعلیٰ بنے گا؟ آپ کے خیال میں اگر آپ نے ووٹ ڈالا اور آپ کا یہ حق چھین لیا جائے تو آپ مجھے سچے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا، آپ کے دل میں کیا خیال آئیں گے؟ تو جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس میں تو اور بھی ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں. دیکھیں، تحریک انصاف کی پالیسیوں کے اوپر آپ 50 اعتراض کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے میں کھول کے بولتا ہوں کہ مجھے ان کی حکمت عملی سے جو ہے اتفاق نہیں ہے، لیکن جو صورتحال ملک کی ہے، جہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں، اور امید ہے تھوڑی سی آگے آپ بات کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ صورتحال ہماری کیا بن گئی ہے، اس کے اندر یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو اندرونی خلفشار ہے اس کو ہم ختم کریں، جو ہے، جو سیاسی بحران ہے، اور کسی صورت میں بڑھنے تو نہ دیں. اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور اس قسم کا ایکشن کہ اس کو روک دیں آپ اور بولے کہ جی ہم تو کیا حلف نامے لیے ہوئے جو بندے ہیں ان کے ذریعے جو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، میرے خیال میں بہت بڑی غلطی ہوگی. اچھا چلیں، وی گاٹ یور انپٹ آن دس ون. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آگے اگر مطلب اف یو وڈ ہیو بین ایکٹیو ان پی ٹی آئی، what would your strategy would have been when it comes to like this situation which has erupted right with Afghanistan، جہاں سے وہ sneak in کرانے کی کوشش کرتے رہتے تھے شروع سے بھی لوگوں کو اندر، دہشت گردوں کو، لیکن اب we did put our foot down on this one. So اس وقت اگر آپ ہوں گے تو when it comes to relations، آپ لوگوں کو مطلب پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ جی بات چیت کر لو، بات چیت کر لو. بات چیت دہشت گردوں سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ So are you for it or against it? اچھا، اس کے بھی دو مختلف پہلو ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا میرا ریئیکشن ہوتا. سب سے پہلے تو وہ میرے جوان، وہ میرے فوج کے افسر جو میرا دفاع کرنے کے لیے، مجھے سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے بارڈر پہ کھڑے ہوئے مقابلہ کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، میں 100% ان کے پیچھے کھڑا ہوں. سب سے پہلا کام تو میں یہ کروں. ٹھیک. اور میں ان کو، اور بیچارے جن کے گھر والے ہیں، جن کے سپوت جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس قربانی کا حصہ ہیں. ان کا بچہ وہاں پہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اس کو اس قربانی کے لیے اجازت دی کہ تم یہ قوم کی خاطر یہ خطرہ لو. دوسرا کام جو ہے میں یہ پوچھتا کہ دیکھیں، آپ کی جو جغرافیہ ہے نا اس میں آپ کی چوائس نہیں ہوتی، اور جب دوسرے ممالک کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے نا تو ہر کام زور زبردستی سے ہو نہیں سکتا ہے. یہ کتنا بڑا، آپ نے جو ابتدائیے کے اندر جو آپ بات کر رہے تھے، جو پاکستان دے سکتا ہے افغانستان کو، اس کا تو بھارت کسی صورت مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. تو مجھے یہ بتائیں، کیا یہ بہت بڑی ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی، بدترین ناکامی نہیں ہے کہ افغانستان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ نریندر مودی کے پاس بیٹھا ہوا تھا؟
آپ کے جو چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، آپ کی سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ ہے، اس وقت افغانستان کو دو چیزیں چاہیے سب سے زیادہ. ایک تو ان کو دنیا کے اندر ایک لیجیٹیمیسی چاہیے نا، ان کو لوگ ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں بطور حکومت، اور دوسرے ظاہر ہے ان کو معاشی ترقی چاہیے. 40 سال کی جنگوں کے بعد برے حالات ہیں، غربت ہے، پسماندگی ہے. سعودی عربیہ اور چائنا کے ساتھ آپ کے قریب ترین تعلقات ہوں، جو فائر پاور، اکنامک فائر پاور، معاشی جو فائر پاور ہے جو آپ موبلائز کر سکتے ہو، وہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا نا. سو اس صورتحال کے اندر ہمارے یہ صورتحال آئے کہ ہمارے نوجوانوں کو سرحد پہ کھڑے ہو کے شہید ہونا پڑے، میرے خیال میں یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بہت بڑی ناکامی ہے. ہماری بہت کامیابیاں بھی ہوئی ہیں، ہم نے جس طریقے سے بھارت کے خلاف پے در پہ تواتر سے کامیابیاں حاصل کی ہیں خارجہ پالیسی کے میدان کے اوپر، لیکن یہ بہت بڑی ناکامی ہے. اس لیے اگر آپ پر حملہ ہو رہا ہے تو آپ کو اپنا دفاع کرنا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا میں ایک کامنٹ دینا چاہوں گا اسد صاحب، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم سے یعنی کہ پاکستان سے یہ توقع رکھی جائے، میں اس کو ساری چیزیں ڈائریکٹلی نہیں بول رہا اسد صاحب، دیر از اے ریزن ٹو اٹ. آپ نے کہا نا ڈپلومیسی وین اٹ کمز ٹو لائک افغانستان وہاں پہ گڑبڑ ہے، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. وین اٹ کمز ٹو لائک پاکستان، اور اس کو کہا جائے ان سو مینی ورڈز کہ جناب ہم دہشت گردوں کو، جو دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں افغانستان کے اندر، ہم ان کو پیسے دے دیں، رقم دے دیں، اور ہمیں ہائیسٹ اتھارٹیز جو موجود ہیں وہاں پہ افغانستان میں ان کی طرف سے کہا جائے، تو وہ پھر خاموش ہو جائیں گے. تو اس بلیک میلنگ میں تو کوئی اسٹیٹ نہیں آتی، نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک بات ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا کے، کیونکہ ہم نے اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ یہاں پہ پروف کی ہے ابھی رات کو بھی، آج بھی، دن کو بھی. سو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا کے اگر ہم بات کریں گے تو میرے خیال میں اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. ڈونٹ یو تھنک سو؟ اچھا جی، بالکل، ہمیشہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا جو ہے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، لیکن پوزیشن آف اسٹرینتھ تو ہم صرف افغانستان کو نہیں، ہم دنیا کو دکھا چکے ہیں آج سے چند مہینے پہلے. مئی 2025 کے اندر دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے پاس عسکری قوت کیا ہے، دنیا اس کی بات کر رہی ہے. نریندر مودی جو آج تک اپنے زخم چاٹ رہے ہیں اور ابھی بھی خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اتنی ہیوملیشن ہوئی ہے، ساری دنیا میں جگ ہسائی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اس کا تو کوئی اگر دنیا میں کسی کو پہلے شک تھا تو اب تو پچھلے 3-4 مہینے کے بعد کسی کو شک نہیں رہ گیا کہ پاکستان کے پاس عسکری قوت کیا ہے. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں وہاں پر بارڈر پہ کیا ہوا، میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، اس کی تفصیل نہیں پتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو دفاع کرنا پڑے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں میرا یہ ماننا ہے، اور آپ کا ابتدائیہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے افغانستان کو دینے کے لیے، اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے کہ اگر انہوں نے یہ مان لیا تو ہم اس کو مان جائیں یا نہ مانیں. اور تو میں پھر یہ کہوں گا ہمارے جو ہے پاکستان اور سفارتی سطح کے اوپر بھی عسکری ہم نے اپنی فتوحات کی بات کر لی. میں نے تو آپ کو جیسے پہلے کہا کہ، اور میں اس کے اوپر آپ کو پتا ہے میں ٹویٹ بھی کرتا رہا ہوں کہ بھارت جو اتنا بڑا ملک ہے، دنیا کی 4تھی بڑی اکانومی ہے، بہت جلد 3ری بڑی اکانومی بننے والا ہے، جو ہم سے 6 گنا بڑا ہے، 10 گنا بڑی معیشت ہے. ہم نے اس کو IMF میں انہوں نے ہمارے خلاف کوشش کی، وہاں پاکستان کامیاب ہوا. انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بھارت کو ناکامی ہوئی. یونائٹڈ نیشنز کے اندر انہوں نے کرنے کی کوشش کی، وہاں پر ان کو ناکامی ہوئی. ہر فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر پچھلے 6 ماہ پاکستان بھارت کو شکست دی ہے. تو میں اسی قوت کو، جس طریقے سے ہم اپنی عسکری قوت استعمال کریں نا، میں کہہ رہا ہوں اسی قوت کو استعمال کریں. جی میں نے وہی گزارش کی کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اگر بات کی جائے تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے. آپ بھی اس چیز سے ایگری کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سو پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ساری دنیا کو تو پروف کر دیا، لیکن پراکسیز
دوسرے ملک کی پراکسیز ہمارے ملک کے اندر آ کے شروع کرانا وہ انڈیا کا ایک پرانا کام ہے. تو اس کو بھی ہم نے بتانا ہے دوبارہ. اٹ واز نیڈڈ کہ جناب ہم اس کا ریئیکشن دیں, اور ہمیں ضرور دینا چاہیے بھی, کیونکہ انف از انف. ایک اسد صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں میں, بریک کے بعد واپس. تو آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ جناب یہ جو آبجیکٹیوز ہیں, جو مین آبجیکٹیوز ہیں پی ٹی آئی کے, اور ان کے اپنے اندر کی جو 4 اینٹ کی مسجدیں سب نے بنائی ہوئی ہیں, کیا وہ ختم ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ ون اینڈ سیکنڈلی جو مین آبجیکٹیوز کی میں بات کر رہا ہوں, مین آبجیکٹیو تو ایک ہی ہے پی ٹی آئی کا, وہ آج تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اس کے کچھ چانسز ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اپرینٹلی ایسا نہیں لگتا کہ آبجیکٹیو جو ہے, مین آبجیکٹیو جو ہے, اس میں یہ کامیاب ہو سکیں گے پی ٹی آئی والے. بٹ دین اگین آئی نیڈ ٹو ہیو یور ان پٹ آن دس ون. آپ کیا ان پٹ دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد؟ جی اسد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. نہیں اسد صاحب, کیا ہوا گنڈا پور کے جانے سے؟ ڈو یو تھنک کہ کوئی افیکٹ پڑے گا پارٹی پہ یا نہیں پڑے گا, یا ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ جی نہیں جی, میرے خیال میں کوئی اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اچھا, لیکن پارٹی کے اندر جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا, گروپس ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. ہر پارٹی کے اندر کچھ نہ کچھ لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہیں وہ ایک زیادہ کلوز ہوتے ہیں آپس میں اور بنسبت دوسرے لوگوں کے. جی علی گنڈا پور اگر آپ دیکھیں نا, 2012 میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے. 2012 کے انٹرا پارٹی الیکشن میں صدر خیبر پختونخوا کے لیے 3 کینڈیڈیٹ تھے, پرویز خٹک, اسد کیسر اور مراد سعید. تو مراد سعید کو جنہوں نے سپورٹ کیا تھا اس میں سے علی امین ایک شامل تھے اس کے اندر, تو وہ جنرلی ان کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں. سہیل آفریدی جو ہیں یہ بھی آئی ایس ایف کا لڑکا ہے کریئر, یہ بھی مراد سعید کے بہت کلوز ہے. تو وہ جو پرویز خٹک تو اب رہے نہیں, اسد کیسر وارا جو ہیں تو ان کے تو قریب نہیں تھے ان کے علی امین جو تھے. سو ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی بہت بڑا گروپ ہے پارٹی کے اندر جس کے لوگ جو ہیں اب ناراض ہو جائیں گے. وہ جو گروپ اس وقت تھا جو زیادہ کلوز تھا, یہ سارا وہ گروپ ہے جو سہیل آفریدی کے بھی کلوز ہوگا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ یو تھنک دیٹ ایوری تھنگ از گون ٹو بی ہنکی ڈوری ان دا ڈیز ٹو کم, اور یہ گروپ بازی جو ہے کسی حد تک سبسائڈ ہو جائے گی. دس از واٹ یو سیئنگ, رائٹ؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو گروپ بازی ایک حد تک چلتی رہتی ہے پارٹیز کے اندر, جو چل رہی ہے پچھلے 1.5 سال سے چل رہی تھی. تو ایسا تو نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوئی ریبیلین ہو گیا یا پارٹی ٹوٹ گئی یا لوگ چھوڑ کے چلے گئے. آپس میں خوب رنجشیں, تیمور جھگڑا کا سخت ترین جھگڑا چل رہا تھا علی امین کے ساتھ, شہرام ترقی اور عاطف خان کی ناراضگی چل رہی تھی علی امین کے ساتھ. تو وہ چلتا رہتا ہے پارٹی کے اندر. اچھا چلیں, تو واٹ اباؤٹ دا آبجیکٹیوز؟ جو مین آبجیکٹیو ہے وہ تو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, وہ نہ پہلے ہو سکا, اور دن بدن اس کو کس طرح ہم لیں؟ مطلب وہ تو آہستہ آہستہ فزل آؤٹ نہیں ہوتا جا رہا مین آبجیکٹیو جو ہے؟ جی, مین آبجیکٹیو یعنی عمران خان کی رہائی. جی ہاں, دیکھیں یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ میں تو اختلاف کرتا رہا ہوں اس حکمت عملی سے. مجھے یہ لگتا تھا کہ جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اس حکمت عملی کے ذریعے عمران خان نے باہر نہیں آنا, اور طریقے انصاف میں بحیثیت ایک پارٹی عمران خان کے علاوہ کوئی خاص ہے کچھ نہیں نا. ایک عمران خان ہے, عوام میں مقبولیت ہے, یہ طریقے انصاف ہے. سو اس لیے میرے خیال میں اگر ایک مختلف حکمت عملی اپنائی جاتی تو زیادہ چانسز تھے, میرے خیال میں تو بہت زیادہ چانسز تھے کہ عمران خان باہر بھی آ سکتے تھے, طریقے انصاف کو سیاست کی سپیس بھی ملتی, اور اگر شروع میں ہی اچھے پہلے 1 سال کے اندر فیصلے کر لیے ہوتے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان وزیر اعظم ہوتے. لیکن وہ وقت گزر گیا, اور اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی پریشر نہیں ہے حکومت کے اوپر, کوئی کسی کے اوپر دباؤ نہیں ہے کہ کیوں تحریک انصاف سے بات کی جائے, کیوں نیگوشیٹ کیا جائے, سوائے اس کے کہ ملک کی سب سے مقبول پارٹی اگر سسٹم سے پریکٹیکلی باہر ہو اور نظام آپ کا جو ہے وہ چل نہ رہا ہو, جو حکومت کی کرسی پہ بیٹھے میں ہیں وہ اتنے کمزور ہوں کہ اگر پیچھے سے کرسی پکڑ کے نہ رکھی جائے تو وہ کرسی گر جائے گی, تو ملک کو, اس نظام کو آپ سمجھ لیں گھسیٹنا پڑ رہا ہے, اور جو گھسیٹ رہے ہیں وہ بھی گھسیٹ کے بھی شاید تھک گئے ہوں گے ابھی تک. تو اس لیے قومی پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو میری رائے آج بھی وہی ہے جو میری رائے 2 سال پہلے تھی.
کہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, کوئی آگے جمہوریت کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اس کا ایک طریقہ کار نکالنا چاہیے, جو تمام فریقین کی کم سے کم جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں, اور عوام کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہ ہو, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھیں, ان کے ساتھ بھی مذاکرات کریں. ورنہ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسٹیٹس کو جیسا ہے شاید پھر ایسا ہی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے صرف ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا جناب, کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ون, اور جو ہماری افواج پاکستان ہے, دیکھیں جوان سینے پہ گولی صرف اور صرف اس لیے کھاتا ہے کہ ہم لوگ آرام سے سکون سے آرام کی نیند سو سکیں. نہیں تو اس کے اوپر بھی بہت لوگ ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہیں, جو ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور گولی کھانا بہت مشکل کام ہے, اور وہ بھی ملک کے لیے, اس کے لیے بہت بڑا دل گردہ چاہیے, اور وہ افواج پاکستان کے لوگوں کے پاس ہے, اور وہ پروف کر رہے ہیں اس کو. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.